بلا نہیں سکتا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کب سے کامیاب ہو چکے ہوتے۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب گشت کا دن ہوتا ہے تو وہ ساتھی باہر کھڑا ہوتا ہے، آنے جانے والے ساتھیوں کا استقبال بھی وہ کرتا ہے۔ ایک ساتھی جناب ذکر کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک جناب درمیانی بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جال ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے بچھایا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جناب اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب تو خیر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کامیاب ہی کامیاب ہے، یہ راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ اور ایسی ایسی جگہوں کے اوپر انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا اور اللہ کا کلمہ پہنچایا، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر بہرحال وہ ایک دور کا مسئلہ ہے، کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ جب کوئی اور جمعہ ہوگا تو اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو میں فضائل لیلۃ القدر کے اوپر بات کر رہا تھا۔ فضائل شب قدر اور قرآن، اس کی شان کیوں بلند ہے؟ اللہ پاک نے اسی رات کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن کی کتنی شان ہے۔ آپ بازار کے اندر جاتا ہے، جو بھی قرآن پاک کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو ایک بڑا خوبصورت رومال ملتا ہے، آپ اس رومال کو اٹھاتے ہیں اور ہلکا سا آپ نے اس کو جھاڑا، کاندھے پہ رکھ لیا، آپ چل پڑے، آپ نے اس کو چوما نہیں، آپ نے اس کو پیار نہیں کیا، آپ نے کاندھے پہ رکھا اور آپ چل دیے۔ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ کو ایک پرانا بوسیدہ کپڑا ملتا ہے جو قرآن پاک کا غلاف ہے، وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر آپ نے اس کو جھاڑا، جھاڑ کر آپ نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد اٹھا کر آپ نے اس کو قرآن کی الماری کے اندر رکھ دیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یار وہ رومال تو بڑا قیمتی تھا، بڑا عالی شان کپڑا تھا، بڑا مہنگا کپڑا تھا، اس کے ساتھ تو نے اتنا پیار نہیں کیا، اس کو تو نے چوما نہیں ہے، اس کو تو نے اٹھایا، ہلکا سا جھاڑا، کاندھے پہ رکھ لیا، اور یہ قرآن پاک کا غلاف تھا، اس کو تو نے اٹھایا بھی ہے، اس کو تو نے جھاڑا بھی ہے، اس کو تو نے چوما بھی ہے، اس کو تو نے آنکھوں سے بھی لگایا ہے، اور اٹھا کر تو نے اس کو باعزت طریقے سے قرآن پاک کی الماری کے اندر رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ایک عام کپڑا تھا، وہ ایک عام کپڑا تھا، قیمتی اپنی جگہ پر تھا، وہ ذرا خوبصورت اپنی جگہ پر تھا، وہ ایک عام کپڑا تھا میری نظروں کے اندر، میں نے اس کو اٹھایا، جھاڑا، کاندھے کے اوپر رکھ لیا۔ یہ جو کپڑا تھا یہ کوئی عام کپڑا نہیں تھا، یہ قرآن پاک کے ساتھ لگ چکا تھا، یہ قرآن پاک کا غلاف تھا، یہ قرآن پاک کا جردان تھا، اس لیے اس کی یاری قرآن پاک کے ساتھ لگ چکی تھی، اس لیے میرے دل کے اندر اس کی محبت آئی، میری عقیدت میرے دل کے اندر آئی، میں نے اس کو اٹھایا بھی ہے، اس کو چوما بھی ہے، اس کو آنکھوں سے بھی لگایا، میرے پیار سے اس کو الماری کے اندر بھی رکھا۔ اس کی یاری کس کے ساتھ تھی؟ قرآن کے ساتھ۔ اس کی یاری کس کے ساتھ تھی؟ قرآن کے
ساتھ تھی، اس لیے میں نے اس کو کیا کیا، چوما بھی ہے، جھاڑا بھی ہے، اور آنکھوں سے بھی لگایا، میں نے الماری کے اندر اس کو رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا یہ محبت اس کپڑے کی تھی؟ محبت اس کپڑے کی تھی؟ کپڑا تو وہ بھی خوبصورت تھا، اگر کپڑے سے محبت ہوتی، عالی شان کپڑا تھا، برانڈڈ کپڑا تھا، وہ بھی تو بازار کے اندر پڑا ہوا تھا، مٹی کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کی اتنی عزت کیوں نہ کی؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کی یاری قرآن کے ساتھ نہیں۔